بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مذاق اڑانے کو اتنا ناپسند فرمایا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی، حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے اور اتنے خوبصورت مسلمان تھے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، وہ اتنے حسین مسلمان تھے کہ کلمہ پڑھا تو سردار تھے مکے کے، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مکے میں دل نہیں لگتا، مجھے مدینے آنے کی اجازت دے دے۔ کریم محبوب نے فرمایا تجھے اجازت، آ جا۔ اکرمہ آ گئے مدینے۔ ابو جہل بڑا مشہور آدمی تھا، اگرچہ اس کا نام بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنامی میں نام تھا لیکن نام تو بڑا تھا نا۔ وہ کہتے یہ کون ہے؟ مدینے کے باسی پوچھتے یہ کون ہے؟ اب وہ لوگ بتاتے اکرمہ۔ کون اکرمہ؟ کہتے ابو جہل کا بیٹا۔ جب ابو جہل کا بیٹا کہتے تو جس آدمی کا نام لیا جاتا ہے نا اس کا تصور بھی آتا ہے انسان کے ذہن میں، اچھے آدمی کا نام لیں تو اس کا تصور بھی ذہن میں آئے گا، برے آدمی کا نام لیں گے تو خاکہ اس کا بھی بنے گا۔ جب ابو جہل کا نام لیتے تو خاکہ بنتا ذہن میں، اچھا ابو جہل کا بیٹا ہے، اچھا۔ حضرت اکرمہ کو تکلیف ہوتی۔ ابو جہل پکا کافر تھا کہ کچا تھا؟ چھوٹا دشمن تھا کہ بڑا تھا؟ اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک تو نہیں نا؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو لوگ جب یہ تعارف کراتے نا کہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا، بھائی تھا بھی ابو جہل کا بیٹا، بات بھی جھوٹی بات بھی سچی ہے، لیکن لوگ ہنستے ٹھٹھا کرتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب اکرمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو جہل میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے؟ اگر میں اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو حضور میری کیا خطا ہے؟ یا رسول اللہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ میرے نبی منبر پہ بیٹھے اور جمعے کا خطبہ دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو؟ مردوں کا نام لے لے کے زندوں کو تکلیف دیتے ہو؟ فرمایا کوئی اسے ابو جہل کا بیٹا کہہ کے نہ پکارے، ابو جہل کا بیٹا فلاں قبیلے کا آدمی ہونا وہ کل کی بات تھی، آج کی بات کرو۔ حضور آج کی بات کیا ہے؟ فرمایا آج کی بات یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو جو دنیا میں مذاق اڑانے اور مذاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، مذاق سے کبھی محبت نہیں بڑھتی، مذاق سے نفرت ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بات برداشت ہوتی ہے، جب آپ اس کی، اور پھر ہم مذاق بھی لایانی باتوں پہ، ایک آدمی کی نظر کمزور ہے تو لوگ مذاق کرتے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہی اللہ سے ڈر یار، اس نے بیچارہ وہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے۔ ایک آدمی پیدائشی طور پہ ٹانگ سے معذور ہے تو آپ اس کے لیے کیا جملہ استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے نا، خیال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، ٹھٹھا کرتے رہے، قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے تو رب ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو کے حضور وہ مذاق کرتے تو دروازہ کھول جائے گا؟ میرے محبوب پاک سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھول جائے گا، اور جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو جو جنت کا فرشتہ ہوگا وہ دروازہ بند کر دے گا، وہ کہیں گے دوسرا کھلا ہوا ہے وہاں سے جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ جب دوسرے دروازے سے جانے لگیں گے، داخل ہونے لگیں گے تو دروازہ فرشتہ بند کر دے گا، تیسرے دروازے سے داخل ہونے لگیں گے، اندر پہنچ گئے، بھاگنے لگے تو دروازہ، آپ مجھے بتائیے کتنی مایوسی ہوتی ہے اس شخص کو، کتنا وہ پر، اور قیامت کا وہ دن جب للہ الواحد القہار، ڈر لگ رہا ہے کہیں رب جہنم کا فیصلہ نہ کر دے۔ فرمایا 8 دروازے جنت کے کھولے گئے ان کے لیے، اور ہر دفعہ دروازے تک آنے کا موقع دیا گیا، لیکن جب وہ قریب آئے تو ہر دفعہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا تمہارے ساتھ آج وہی کیا گیا ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے، تم لوگوں سے مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، تم توہین میں لہجہ اختیار کرتے تھے، آج فرمایا وہ مایوس ہو کے تڑپیں گے، روئیں گے، لیکن ان کے لیے دوبارہ جنت کا دروازہ
ہم مذاق کرتے ہیں، لوگوں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ہم توہین کرتے ہیں معاذ اللہ، برے جملے بولتے ہیں لوگوں کے بارے میں، سخت سست کہتے ہیں، وہ تیرا باپ ایسا تھا ہمیں پتہ ہے۔ ایک آدمی حج پہ جانے لگا ہے، اللہ نے اس کو موقع دیا، وہ حج پہ، او ہو کل تک تو یہ تھا، آج کعبے جا رہا ہے۔ بھائی کل تک بہت سارے لوگ بت خانے میں تھے، اللہ کے محبوب نے کلمہ پڑھایا تو وہ کعبے میں کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ کیا کہیں گے کہ ادھر کیوں جا رہے ہو؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کسی کی ٹو کرنے کی؟ تجھے کس نے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عیب نہ تلاش کر ورنہ اللہ تجھے رسوا کر دے گا، اور فرمایا تو لوگوں کی سرے عام باتیں کرے گا تو لوگوں کو رسوا کرے گا، تو 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو رب اپنے عدل کی وجہ سے تجھے وہاں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا۔ خبردار کسی کا مذاق نہ اڑا، کسی کے بارے میں کچا جملہ نہ بول، کسی شخص کی توہین نہ کر، کسی کی برادری پر، کسی کی ذات پر، کسی کے پیشے پر، کسی کے علاقے پر، کسی کے کام پر تو تنقید نہ کر۔ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا بہت بڑے جاگیردار کا، سندھ کے رہنے والے کا، وہ کہتا میرے اندر بڑا تکبر تھا، لیکن جب میں یورپ سے ہو کے آیا تو میرا وہ سارا تکبر خاک میں مل گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہاں میں چودھری تھا، وہاں مجھے کسی کے برتن دھونے پڑ گئے، وہاں مجھے کسی کی گاڑی صاف کرنی پڑ گئی تو مجھے سمجھ آئی کہ یار نہیں، یہ تو توفیق ہے اللہ کی، وہ جس کو چاہے جو چاہے بنا دے، جس کو چاہے جتنا چاہے مال عطا کر دے۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ کہ یہ تو اس کی بے نیازی ہے، تو میں وہاں گیا تو سمجھ گیا۔ عزیز یاد رکھ، خیال کر اس بات کا، مذاق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ بیویاں کہتی ہیں تو بڑی تبلیغیں کرتی ہے، ام المومنین ہے، اور تیرا سارا علاقہ تو یہودیوں کا ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، سارے یہودی ہیں تیرے خاندان والے اور تو تبلیغ کرتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انہوں نے تانا دیا ہے کہ سارے یہودی ہیں، تو تبلیغیں کرتی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ تو میرے حبیب کریم سے رو کے کہا، حضور نے فرمایا تو روتی کیوں ہے؟ تجھے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تو ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، تجھے کہنا چاہیے تھا میرا یہودیوں سے کیا تعلق، میں تو ہارون کی بیٹی ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں، اور کہنا چاہیے تھا میں تو محمد عربی کی زوجہ ہوں صلی اللہ علیہ۔ تو نے یہ بات ان کی سن کیسے لی؟ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، تسلی دی، فرمایا خبردار۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے بھائی بہت بڑے تاجر تھے، تو حضرت سے ملنے آئے، جب ان کے شہر میں آئے تو آ کے دیکھا کہ وہی چھوٹا سا مکان ہے، وہی پرانا سا گھوڑا ہے، بیمار اور بوڑھا، اور وہی سارے حالات ہیں۔ تو کہنے لگے سعدی اتنا بڑا تو پیر مولوی ہے، تو نے بنایا کیا ہے؟ میرے پاس دیکھ کتنی جائیدادیں ہیں۔ تو حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جس دن میں مروں گا نا اس دن آنا، جس دن میرا انتقال ہو جائے پھر تجھے پتہ چلے گا میں نے کیا کمائی کی ہے۔ تو ان کے بھائی کہتے ہیں جس دن ان کا انتقال ہوا تو میں ان کے شہر میں گیا تو میں نے گلیوں کے کھڑے بچوں کو بھی روتے دیکھا، کہتے ہیں ہر شخص رویا، مجھے یوں لگا کہ گلیاں بھی رو رہی ہیں۔ ایک چرواہا، اس کے کپڑے گوبر سے بھرے ہوئے تھے، گوبر سے بھرے ہوئے تھے اس کے کپڑے، اور وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت سعدی کا جنازہ اٹھا تو وہ بھی چیخیں مارنے لگا۔ تو کہتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا تو چرواہا ہے، مولوی سے تیرا کیا کام، اور تیری حالت بتاتی ہے کہ تو کبھی مسجد بھی نہیں گیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت جی غریب آدمی ہوں، میں تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں تو لوگ مجھے تانا دیتے تھے، کوئی کہہ کے ڈانٹ جاتا تھا، کوئی کچھ کہہ کے، تو میں روتا تھا۔ سعدی شیرازی اپنے گھوڑے پر میرے پاس سے جب گزرتے تھے تو نیچے اتر جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے مایوس نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، اور میاں تو کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہا، بکریاں چلانا تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔